ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہم جتنا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے سے لے کر کے اس کے بعد پھر اس دنیا میں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اسی کا تو دعویٰ کیا ہے اور چیلنج کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے چلو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی ہم پر لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، اب رمضان المبارک کا یہ مہینہ، جس کا تذکرہ، جس کی تیاری کے بارے میں، جس کے استقبال کے بارے میں 2 خطبوں سے بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس مہینے کا کس طرح سے استقبال کریں، کیسے گزارے یہ مہینہ۔ اب وہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج چوتھا روزہ ہے، 4 دن ہو چکے اس بابرکت مہینے کے، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا روزہ جو تم پر فرض کیا گیا ہے، یہ اور امتوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا، تو اس کی عظمت پر یہ دلیل ہے۔ یہ اس عبادت کے عظیم ہونے پر، اس عبادت کے
کی اہمیت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے یہ بتلانا چاہا اس امت کو کہ تم اکیلے نہیں ہو، یہ ایسی عبادت ہے مہتوپورن کہ ہم نے تمام امتوں پر روزہ فرض کیا تھا، اور یوں ہی فرض نہیں کیا تھا، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے یہ عبادت۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا اہمیت کا حامل ہوا یہ عبادت رمضان المبارک کا مہینہ کہ اسے دین کے 5 ارکان میں سے، دین کے کتنے ارکان ہیں ہمارے پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، اور ادنا سا شعور رکھنے والا مسلمان اسے بھی جاننا چاہیے کہ 5 دین کے ارکان ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے شہادت، اس کے بعد نماز قائم کرنا اور روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ 5 تو رکن ہیں، اور یہی رکن یہ کھمبے ہیں دین کے۔ رکن کسے کہا جاتا ہے؟ کھمبوں کو، ستون کو، جس پر بنیاد ٹکی ہو کوئی۔ تو اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ٹکی ہے، اور یہ اتنی اللہ کو محبوب یہ عبادت ہوئی، اور اتنی اہمیت اس کی ہے اس عبادت کی کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، اور امت محمدیہ میں تو اسے 5 ارکان میں سے دین کے ایک رکن قرار دے دیا گیا۔ آپ آئیے دیکھیں کہ اس مہتوپورن عبادت کو، اس اہمیت والی جو عبادت ہے، اسے ہم کیسے گزاریں؟ اس کے کچھ گائیڈ لائن ہیں اسلام کے۔ اگر ان اصولوں پر اور ان شرطوں پر اگر یہ عبادت ہم نہیں کریں گے تو ہماری عبادت بیکار چلی جائے گی۔ ہم نے ابھی ایک قرآن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بڑی اہمیت دی ہے۔ شروع ہی میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ دیکھو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر آدمی کو، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ جس نیت سے وہ کرے گا وہی اس کو حاصل ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی جو ہے جامع میں صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، نیت کا تذکرہ کیا کہ نیت کا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اعمال جو آپ کر رہے ہیں، وہ عبادتیں جو کر رہے ہیں، وہ درست نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال کالوعاء، اعمال جو بندے کرتے ہیں اس کی مثال برتن کی طرح ہے۔ برتن کی طرح ہے، اذا تاب اسفلہ تاب اعلاہ، اگر برتن کا نچلا حصہ نیچے، جس کو ہم پیندی کہتے ہیں، اگر وہ صاف ہوگا، اچھا ہوگا، تو اس کا اوپری حصہ بھی اچھا ہوگا۔ وَإِن فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ، اگر نیچے ہی گڑبڑی برتن میں ہو گئی، نچلے حصے میں، تو اوپری حصہ بھی گڑبڑ ہوگا۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اعمال برتن کی طرح ہیں۔ کوئی برتن ہم اٹھائیں، اگر وہ برتن نیچے گندا ہو، اس میں کچھ چیزیں ہوں، خراب چیزیں ہوں، اور اس کو دھلیں نہ، آپ صاف نہ کریں اس برتن کو، اسی میں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ دیں، دودھ رکھ دیں، پانی رکھ دیں، کھانے کا سامان رکھ دیں، تو وہ جو ہے خرابی جو اندر ہے، جو غبار اندر ہوگا،
وہ اوپر اس پانی کے ساتھ اس دودھ کے ساتھ آ جائے گا، اس کھانے کے ساتھ آ جائے گا تو پورا خراب ہو جائے گا۔ تو پہلے برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نیچے بڑھیا صاف کر لو، یعنی نیتوں کی مثال برتن کی طرح دیا کہ اگر نیچے برتن صاف ہے تو اوپر بھی صاف ہوگا، اور اگر نیچے گڑبڑ ہوگا تو اوپر بھی گڑبڑ ہو جائے گا۔ ان دو حدیثوں کو بیان کرنے کا مطلب صاف ہے کہ ہم لوگ اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اپنے نیتوں کو ہم لوگ درست کر لیں۔ دیکھیے اگر نیت درست نہیں ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی اور چیز ہے، بندوں سے اگر آپ ڈرتے ہیں اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ کی نیت درست نہیں ہے تو انما الاعمال بالنیات، یاد رکھو یہ حدیث کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست نہیں ہے تو آپ کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے صحیحین کی متفق علیہ روایتیں جو ہیں ان کو سنتے چلیں، اس میں بھی شرطیں ہیں، کنڈیشن ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری روایت میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثیں بیان کی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ پھر دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر اسی مہینے کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس کو جاگا، اس میں عبادتیں کی اس رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے قیام اللیل کیے، جس نے لیلۃ القدر میں عبادتیں کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک اور روایتوں میں ملے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الخمس، یہ 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں، ایک نماز دوسرے نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ الجمعہ الی الجمعہ، جمعہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں اگر آپ جمعہ قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس بیچ کی جو ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آپ نے اس کی عبادتیں کی، کما حقہ، اس کو روزے رکھے، عبادتیں کی، رمضان کو گزارا، تو اس پورے 1 سال کے رمضان سے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بڑے گناہوں سے بچتا ہے، بڑے گناہوں کے لیے آپ جان لیں کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ بغیر توبہ کے، بغیر اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے، بغیر رو کر کے، گڑ گڑا کر کے توبہ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ بڑے گناہ توبہ ہی اس کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے۔ تو یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس کے لیے نادم ہوں، توبہ کریں اللہ کے حضور میں۔ دوسری بات، اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ یہ 2 شرطیں، یہی میں کہہ رہا تھا کہ پہلی حدیث میں نیت کی کنڈیشن ہے اور یہاں 2 کنڈیشن۔
دو شرطیں لگائی گئی ہیں کہ بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، وہ مومن ہو، تب تو اس کا روزہ اسے کام دے گا۔ وَاحْتِسَابًا، اور دوسری شرط رکھا کہ احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ سے اس کے ثواب کی امید رکھے، اللہ سے جنت کا ثواب رکھے، اور وہ احتساب کرے کہ جہنم سے اس عبادت کے ذریعے بچے گا۔ تو احتساب کرے اللہ سے اپنے اس عبادت کا، جنت کے ملنے کا اور جہنم سے بچنے کا، یہ اس کے دل میں ہو، احتساب رکھے۔ تو پہلی کنڈیشن ایمان کی ہو گئی، دوسری کنڈیشن احتساب کی ہوگی۔ ایسے لاابالی نہیں کہ پتہ نہیں، یہ رسم اور رواج نہیں ہے۔ رسم اور رواج اگر ہماری زندگیوں میں آ گیا کہ چلو آج جمعہ ہے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، روزہ کا مہینہ آیا، روزہ رکھ لیتے ہیں، قربانی آ گئی ہے، بکرا لا کے قربانی کر دیتے ہیں، نہیں، رواج نہیں، ہم نے رواج بنا دیا عبادتوں کو۔ اور اس حدیث میں وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتساب رکھو ثواب کا، اللہ کی ذات سے جنت کا، جہنم سے جو ہے نجات کا۔ یہ عبادت میں آپ کو کا اعتقاد ہو، رواج کی طرح نہیں دنیا والے جیسے کرتے ہیں۔ ایسے ایک بات اور یاد آ گئی، ایسے تو بہت سارے لوگ جو نان مسلم ہیں، بہت سارے لوگ پڑوس میں آپ کے ہوں گے، شہروں میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ طبی نقطۂ نظر سے کہ روزہ رکھیں گے معدہ صحیح رہے گا، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جو کوئی دھرم نہیں مانتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا پرپس دوسرا ہوتا ہے کہ ان کی صحت صحیح ہو جائے گی، پیٹ کا ڈائجیشن صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات آئی، اسی لیے تو ایمان کی شرط لگایا اللہ کے نبی نے۔ اب ان کو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، نہ ایمان ہے نہ احتساب ہے وہاں۔ یہ دو کنڈیشن جو اللہ کے نبی نے لگایا ہے کہ ایمان تو مفقود ہے، ان کے پاس ایمان نہیں، وہ سالوں سال روزہ رکھیں، کچھ نہیں فائدہ ہوگا، ان کو ثواب نہیں ملے گا، نہ احتساب ہے ان کا اللہ کی ذات سے، تو وہ روزہ رکھتے رہیں، مہینوں سالوں رکھیں۔ ایمان کی شرط نہیں ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، بہت مشہور قاعدہ ہے کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جو چیز اس پہ مرتب ہوتی ہے، جیسے اجر ہے، یہاں ثواب ہے، اور گناہ معاف ہونا، وہ بھی فوت ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو شرط ہی نہیں ہے، نہ ایمان ہے نہ احتساب ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ وہ روزہ رہیں، لیکن انہیں نہ ان کے گناہ معاف ہوں گے نہ ان کو ثواب ملے گا، یہ کنڈیشن رکھا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دینے لگتے تھے کہ اتاکم رمضان، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے رمضان کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عظیم مہینہ، اجر و ثواب کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، یہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے اپنے صحابہ کو۔ اور اگر ایمان ہمارے اندر ہے، احتساب نہیں پایا جاتا، بوجھ سمجھیں، اگر بہت سے لوگوں کہ ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اور یہ امت کہاں کھو گئی جس کے نبی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو جس مہینے کی خوشخبری دیتے تھے، اور ہمارے اسلاف کرام 6 مہینے سے پہلے اللہ کے حضور میں دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اس امت کے کچھ لوگوں کے ماتھے پہ اگر یہ پسینہ آنے لگے
کہ رمضان آ رہا ہے، ارے یہ مہینہ، ایک مہینہ اتنی گرمی ہوگی اور 14 گھنٹے 13 گھنٹے 15 گھنٹے روزے رکھنے ہوں گے، کیسے کٹے گا، کیسے گزرے گا؟ اگر یقین مانو کہ بوجھ آپ نے اس کو سمجھا تو آپ گرچہ روزہ رہیں، اگر کچھ بھی بھاری پڑا آپ کے من پہ تو آپ کی عبادت رائے گاہ چلی جائے گی، خوشی کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، اور ایک عظیم عبادت جیسے میں نے کہا کہ پچھلی امتیوں کا تذکرہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ اس عظیم عبادت کو، یہ عبادت اپنے معنی میں اتنی عظیم تھی کہ ہم نے اس کو تمام امتیوں پر اس عبادت کو فرض کیا تھا اور تم پر بھی فرض کر رہا ہوں۔ اپنے امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بشارت دیتے تھے، اس کی عظمت ہی کے خاطر 5 ارکان میں سے دین کے ایک رکن قرار دیا گیا۔ یہ اپنی عظمت کی وجہ سے، اپنے آپ میں بڑی عبادت ہونے کے ناطے اگر وہ ہم پر بوجھ بننے لگے، اگر ہم اس کو بوجھ سمجھنے لگیں تو یقین مانیے کہ یہ عبادت پھر کسی کام کی نہیں ہے ہمارے لیے۔ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، بیچ بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ یار 10 روزہ ہو گیا، 20 اور بچا ہے، 20 ہو گیا تو کہے کہ اب تو ختم ہے، ڈھلان پہ ہے، 20 تو ہو گیا، 10 گزرنے میں کتنے دن؟ یار یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کو بوجھ سمجھ کر کے اس طرح سے دہرانا، اس طرح سے کہنا، اس کی بے عزتی ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ یہ آپ کے دین کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ عبادت، اس کا ذکر اللہ نے اسی لیے کیا پچھلی امتیوں کا، یہ عظیم عبادت ہے، اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس عبادت کے بارے میں آپ نے ابھی یہ حدیث اللہ کے نبی کا سنا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اتنی بڑی عبادت ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ لو اور پورے پچھلے گناہ معاف کروا لو، اس کی عظمت ہی تو ہے، یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور بتائیں یہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ حدیث قدسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر عبادت کا بدلہ ابن آدم کے لیے، کل آدم ابن آدم لہو یضاعف من 10 إلى 700 ضعف، من 10 امثال إلى 700 ضعف، کہ اس کے ہر کام کا بدلہ اسے 10 گنا سے لے کر کے جیسا اس کا خلوص ہوگا، جیسے اس کی نیت ہوگی، عبادت میں جیسے اس کو لذت محسوس ہوگی، اسی طرح سے اس کے اجر بھی بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کے کام کا، ہر عبادت کا اس کے ثواب ملتا ہے۔ لیکن روزے کا مسئلہ نہیں ایسا ہے، اس کی عظمت ہی تو ہے۔ اللہ فرماتا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے بندہ رکھتا ہے، ترکا شہوتہ وطعامہ وشرابہ لاجلی۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ اس نے تو اپنی شہوت کو، اپنی بیوی کو، حلال بیوی کو چھوڑ دیا میرے لیے، اپنے کھانے کو چھوڑ دیا میرے لیے، اپنے پینے کو، پانی کو، حلال پانی کو چھوڑ دیا، تو یہ میرے لیے اس نے چھوڑ دیا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ روزہ ہیں کہ نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں، یہ تو چپکے میں آپ کھا پی سکتے ہیں، روزہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ فرشتوں میں خود دوں گا۔ تم اپنے اصول، اپنے قاعدے اپنے پاس رکھو، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، یہ میرا اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔
یہ بدلہ اور اس کا ثواب میں دوں گا۔ میرے لیے روزہ رکھا کوئی نہیں جانتا کہ روزہ ہے کہ نہیں، اگر وہ رکھتا ہے تو میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میرے خلوص سے، میرے محبت سے رکھتا ہے تو میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جس کا بدلہ اللہ دینے پہ آ جائے، اس کی شان دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، تو پھر کیا ہے، پتہ نہیں کتنا بدلہ دے گا، کچھ لکھا پڑھا نہیں، شریعت میں کچھ پتہ نہیں، اللہ نے اپنے اوپر لے لیا، کتنا بدلہ دے گا اس کا ہمیں اور آپ کو کسی کو پتہ نہیں، کوئی گائیڈ لائن شریعت میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، اس روزے کی، جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں، جسے ہم رواج سمجھتے ہیں، رسم و رواج سمجھتے ہیں، جسے ٹالنا چاہتے ہیں کہ اب گزرے تب گزرے، اس کی عظمت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح سے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت یوں جانتے چلیں کہ یہ روزہ یہ ڈھال ہے، بندے مومن کے لیے ڈھال ہے، گناہ سے بھی، جہنم سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جب روزہ رہو تو نہ بری بات کہو، نہ گندی بات کرو، نہ گالی گلوچ کرو، نہ جہالت کرو، اور اگر کوئی آ جائے تم سے نازیبا بات کرے اور جھگڑا کرنے پہ اتارو ہو جائے تو یہ کہہ کے بغل ہو جاؤ، انی صائم انی صائم انی صائم، میں روزے دار ہوں بھائی، میں بحث نہیں کروں گا۔ تو یہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچائے گا آپ کو، فساد سے بچائے گا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے جہنم سے بھی، الصوم، یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے، یستجن بہ العبد من النار، بندہ اس کے ذریعے سے جہنم سے بچے گا، بچتا ہے، یہ جہنم سے بھی آپ کو بچائے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی عظمت ہے، ہم نہیں جانتے اس کو۔ اور بتائیں روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جب ہم روزے سے رہتے ہیں، کھائے پیے نہیں رہتے ہیں، تو منہ کا جو ہے ذائقہ بدل جاتا ہے اور اس کی بو بھی بدل جاتی ہے۔ کسی انسان کے بغل میں آپ ہوں گے تو ناپسندیدہ بو نکلے گی، کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور معدے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے منہ تک آتی ہے تو وہ ناپسندیدہ بو اور ریح جو ہے اس کو محسوس ہوگی بغل والے کو۔ لیکن حدیث میں ہے کہ ان لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، سن لو کان کھول کر کے، جو بو آپ کو پسند نہیں اور دنیا والوں کو پسند نہیں ہے، روزے دار کے منہ کی بو، اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے پروردگار کے نزدیک اس روزے دار کے منہ کی خوشبو تو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ، اتنا نہیں کہا، لخلوف فم سے اطیب، اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ جو ہے خوشبودار ہے، مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کے نزدیک آپ کے روزے دار کے منہ کی بو زیادہ اللہ کے ہاں خوشبودار ہے۔ یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی عظمت ہے۔ ہم اور آپ اس کو سمجھ کر کے، جان کر کے اس مہینے کو گزاریں اور ہم آگے بڑھیں اور سن لیں ایک دو حدیث۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جب تک اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، اس کی عظمت کو نہیں جانیں گے، اس عبادت کے جو ہے بڑے ہونے کو اپنے ذہن میں تصور نہیں کریں گے، تب تک اول فول باتیں کرتے رہیں گے، رواج کی طرح سے اس کو گزارتے رہیں گے۔ سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن یاد رکھو بڑی سختی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی، سب بھاگیں گے۔
نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے کام آئیں گی اور اللہ کے حضور میں دربار میں آپ کے لیے شفاعت کریں گی، ان دونوں کا تعلق اسی رمضان کے مہینے سے ہے۔ روزہ جو ہم پر فرض ہے، رمضان کا روزہ ایک مہینے کا، اور اسی رمضان کے مہینے میں تو اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتفاق دیکھیے کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن یہی دو کام آئیں گے آپ کے۔ روزہ سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا تھا، اور یہ بھوکا پیاسا رکھا رہا تھا، اپنے شہوت کو چھوڑا تھا، پانی کو چھوڑا تھا، کھانے کو چھوڑا تھا، اس لیے میری درخواست ہے تیرے حضور میں کہ میری سفارش قبول کر اس بندے کے حق میں۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ ہم نے اس کو رات میں سونے سے روکا، رات میں یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تو میری شفاعت اس بندے کے بارے میں قبول فرما۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، تو دونوں کی شفاعت قبول ہوگی، گارنٹی بھی حدیث میں ہے۔ مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے کہ گارنٹی بھی ہے اس حدیث میں کہ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ لیکن اس کی عظمت کو دھیان رکھتے ہوئے اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اور اس قرآن کے مقدس ہونے اور اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے راتوں کو جاگ جاگ کر کے اگر قرآن کو پڑھا ہے، یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مسلمان واہیات اور خرافات میں پھنس کر کے اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا رہا ہے۔ وہ اوقات جہاں جب اس کو دعا کرنا چاہیے، ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے، یہ طرح طرح کے ڈش اور طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو وہ پورے مہینے بازاروں میں گزارتا ہے۔ مسلمانوں کے محلوں کو دیکھ لو، شہروں میں پوری رات تک وہ کھلے رہتے ہیں، اور اوباش قسم کے ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، رمضان کے کی راتوں کو اس طرح گزار دیتے ہیں۔ قرآن شفاعت کرتے ہوئے کہے گا کہ راتوں کو تو اللہ جاگتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اس لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اب وہ مسلمان اور ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں جو راتوں کو شاپنگ کرتے ہیں؟ آخری عشرہ خاص طور سے بہت مہتوپورن، بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن وہ آخری عشرہ بازاروں کی نظر ہم کر دیتے ہیں، نہیں سمجھتے اس کی عظمت کو۔ تو ہم اس مہینے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور نہ اس کو بوجھ سمجھیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریں، رسم و رواج نہ سمجھیں۔ 10 دن گیا، 20 دن گیا، اب گزر جائے گا، یا یہ ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، کیسے رہیں؟ اس کی عظمت کا تصور کرو، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ہم لوگ یہ روزہ گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اسے ہمیں توفیق دے اللہ، اور طاقت دے کہ ہم اسے اچھی طرح سے گزار سکیں، اسے عبادتوں میں گزار سکیں، اسے صدقہ و خیرات کر کے ہم اس مہینے کو گزاریں۔ اور صدقہ خیرات کی بات آئی تو ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ مسلمان اس مہینے میں اپنے شوق پر، اپنے فیشن پر، اپنے کپڑوں پر ہزار روپے اور لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن جب صدقہ خیرات کرنے کی باری آتی ہے اور مسجدوں کی باری آئے گی، غریبوں کو دینے کی باری آئے گی، تو 5 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ اس کے جیب سے نکلتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو نہیں سمجھتا۔ اس مہینے میں یہ صدقے کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، حدیث میں آتا ہے وَأَجْوَدُ مَا كَانَ يَكُونُ فِي رمضان، رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے اس مہینے میں۔ تو یہ ہمارا بھی شعار ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر الرؤوف الرحيم.